ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم سب حج کا ارادہ رکھتے تھے، اور اگلی حدیث کے اندر یہ ہے کہ ہم میں سے بعض عمرہ کرنا چاہتے تھے اور بعض حج کرنا چاہتے تھے، اور بعض یعنی کہ اگلی حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ بعض حج اور عمرہ کو جمع کرنا چاہتے تھے، بعض صرف اور صرف عمرہ اور بعض حج، وضاحت کر دی گئی۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر لوگ حج کے مہینے میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھا کرتے تھے۔ مثلا وہ کہا کرتے تھے کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ابھی شوال شروع ہو چکا ہے، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، اور حج کے مہینوں کے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں احرام باندھا جا سکتا ہے۔ حج وہ 10 ذوالحجہ کو ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بندہ حج کا احرام ان مہینوں میں باندھ سکتا ہے، تو یہ ہے اس کا مطلب۔ تو دور جاہلیت کے اندر مشرکین میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جیسے ہی حج کے مہینے شروع ہو جائیں عمرہ نہیں ہو سکتا، شوال میں کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، ذوالقعدہ میں عمرہ نہیں کر سکتا، ذوالحجہ میں نہیں کر سکتا، ہاں محرم سے شروع ہوگا۔ تو یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا، اسی کو ذہن میں بٹھا کر صحابہ کرام نے حج کا ارادہ کیا تھا کہ ہم حج کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے، عمرہ کیا، سب نے طواف کیا، تو آپ نے فرمایا بھئی سنو، جس کے پاس تو سواری ہے، جو جانور اپنے گھر سے لایا ہے ذبح کرنے کے لیے 10 ذوالحجہ کو، وہ تو اپنا احرام باقی رکھے، وہ نہ کھولے، لیکن جو جانور نہیں لے کر آیا وہ یوں کرے کہ اپنا احرام کھول دے اور 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھے، یعنی حج تمتع کی طرف آپ نے ان کو راغب کیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مکہ سے نکلے تو ہم میں سے ہر ایک کا حج کرنے کا ارادہ تھا کہ حج کر کے ہی احرام کھولیں گے۔ کیوں؟ خالی عمرہ کرنا تو ہم درست سمجھتے ہی نہیں تھے حج کے مہینے میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اپنے احرام کھول دو، یعنی کہ آپ نے حج کے مہینوں میں بھی عمرے کو جائز قرار دے دیا۔ یہ مطلب ہے ان دونوں روایات کا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے احرام باندھا اور صحیح مقام پہ میں پہنچی تو میں حیض میں مبتلا ہو گئی، اس وجہ سے میں عمرہ تو نہ کر سکی۔ آپ نے فرمایا عمرے کی نیت چھوڑ دے، اب تو حج کی نیت کر۔ میں نے اسی احرام کو جس کو عمرے کے لیے باندھا تھا، اسی احرام پر میں نے حج کی نیت کر دی، اور پھر جب میرا حج پورا ہوا، واپسی پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے عمرہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا حج عمرہ ہو گیا، کیونکہ حج قران والا آدمی یا حج کرنے والا بندہ اگر وہ شروع میں عمرہ نہیں کرتا لیکن 10 ذوالحجہ کو طواف کرتا ہے اور طواف کے ساتھ وہ سعی بھی کر دیتا ہے، طواف کرتا ہے 10 ذوالحجہ کو، آپ کو معلوم ہے نا 10 ذوالحجہ کو 4 کام کیے جاتے ہیں۔ جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 10 ذوالحجہ کے ایک جمرے کو کنکری ماری جاتی ہے 7 بس، اور پھر دوسرا سر مڈوایا جاتا ہے، تیسرا کام جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اختیار ہوتا ہے، پھر چوتھا کام 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اس طواف کے ساتھ اگر آپ سعی بھی کر دیتے ہیں صفا اور مروہ کی، تو آپ کا عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا حج بھی ہو گیا اور عمرہ بھی ہو گیا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ نہیں،
باقیوں نے علیحدہ عمرہ کیا اور میرا عمرہ حج کے اندر داخل ہے، تو میں بھی باقیوں کی طرح عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں چل پھر ٹھیک ہے، تو اپنے بھائی عبد الرحمان کو لے تنعیم مقام پہ جا، وہاں سے تو احرام باندھ، اور احرام باندھنے کے بعد عمرہ کر کے فلاں فلاں جگہ پہ ہمیں آ کے ملنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ایسا کہا، وگرنہ عمرہ ان کا ہو چکا تھا، آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا چل ٹھیک ہے تو بھی عمرہ علیحدہ نہیں کرنا، کوئی بات نہیں۔ اب یہاں سے تنعیم مقام سے جا کے احرام باندھنا اور پھر وہاں سے عمرہ کرنا، جہاں پر آج کل مسجد عائشہ بن چکی ہے، وہاں سے احرام باندھنا عمرہ کرنا، اس بات کی طرف ہم نے اپنے پہلے دروس میں اشارہ کر دیا تھا کہ کبار علماء اس کے قائل ہیں، بڑے بڑے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، بات ہے دل کے اطمینان کی۔ دل کا اطمینان اسی چیز سے ہوتا ہے کہ انسان میقات سے جا کے احرام کرے، جو مواقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور نے عمرہ کیا نہیں، صحابہ سے ملتا نہیں ہے کہ کسی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ تو بعد کے لوگوں کا اس خاص واقعے کو دلیل بنانا، کیونکہ عائشہ کا ایک عذر بھی تھا، عذر یہ تھا کہ حیض کے دنوں میں وہ حیض میں مبتلا ہونے وہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ہمیں اطمینان اسی میں لگتا ہے کہ میقات سے ہی احرام باندھے اور عمرہ کرے۔ باقی اگر کوئی آدمی کسی اہل علم سے متاثر ہو کر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر، تو اس پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ تیرا عمرہ نہیں ہوا۔ البتہ جو بعض عرب علماء کے فتوے ہیں، عرب علماء کا موقف یہ ہے کہ عمرہ ایک ہی دفعہ کرو، وہ اس لیے غالباً کہتے ہیں کہ رش کی وجہ سے، ادھر رش بہت ہو جاتا ہے اور لوگ بار بار جاتے ہیں، دوسرے دن ہر روز ٹیکسی پکڑ کے مسجد تنعیم پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں۔ بعض دن میں 2 3 کرتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں 3 عمرے کر رہا ہوں، آج اتنے عمرے کیے، اور وہ رش کی وجہ سے اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا سفر، تو آپ بھی ایک عمرہ کرو، کافی ہے آپ کے لیے۔ ہاں طواف زیادہ کرو، آپ نے طاقت ہر نماز کے بعد طواف کرو، فجر کے بعد کرو، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کرو، 5 طواف کر دو، طواف بہت بڑی عبادت ہے۔ تو عرب علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے، بہرحال ان کا فتویٰ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں بس اتنا ہے کہ جس پر دل مطمئن ہو وہ کر لے، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں، کسی ایک حدیث کے میں بھی قطعی طور پر یہ نہیں آتا کہ ایک سفر میں 2 عمرے نہیں ہو سکتے، اور کہیں یہ قطعی طور پر نہیں آتا کہ مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھنا جائز۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو اجتہاد سے تعلق رکھتی ہیں، تو جس عالم کا جس کو اجتہاد اچھا لگے اس کو لے لے، اور جس کا نہیں اس کو دلائل سے اچھا لگتا اس کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا منکر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے حکم سے، والی بن حسین سے اور مروان بن حکم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، وہ عثمان ینہی عن المتع، اور عثمان رضی اللہ عنہ تمتع سے فائدہ اٹھانے سے، متع سے مراد یہاں پر فائدہ اٹھانا، یعنی حج عمرے کو اکٹھا کرنا، یجمع بینہما، اور یہ کہ حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا جائے۔ فلما رأى علی، جب علی نے یہ بات دیکھی، احل بہما، انہوں نے حج اور عمرے دونوں کا اعلان باندھ دیا۔ لبیک بعمرۃ وحجۃ، اور کہا کہ میں لبیک کہتا ہوں عمرے اور حج دونوں کے لیے۔ قال، اور کہنے لگے ما كنت لأدع سنة النبی بقول احد، میں کسی ایک کے قول کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑتا۔ بات اس طرح ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ نہ کرو، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ نہ کرو۔
اس کی کچھ توجیحات گزر بھی چکی ہیں اور کچھ مزید کل کے درس میں پھر کر دی جائیں گی۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھی انہی کے موقع پر تھے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے سے منع کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے عمرہ کرنے کے لیے علیحدہ آؤ اور حج علیحدہ کر کے جاؤ۔ یہی موقف عثمان رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ عثمان بھی اس بات سے روک رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا، حج عمرے دونوں کا، اور تلبیہ کہا اور ساتھ یہ بات اعلان کہی کہ میں کسی آدمی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مطلب میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج عمرہ اکٹھا کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ اکٹھا کیا۔ آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے حج عمرہ اکٹھا کیا؟ اب مجھے بتاؤ، جب ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو میں کیسے چھوڑوں؟ عثمان کہتا ہے کہ حج عمرہ اکٹھا نہ کرو، میں اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑنے والا۔ اب لوگ تو اس کو مختلف قسم کا رنگ دیتے ہیں، اس میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ علی رضی اللہ عنہ ایک سنت کو زندہ کرتے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کیوں منع کرتے تھے یہ بھی خیال کرنے کے۔ لیکن یہاں سے دو باتیں معلوم۔ ایک بات کہ علماء حکمرانوں کی ان معاملات میں مخالفت کر سکتے ہیں جن معاملات سے فتنہ اٹھنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر خدشہ ہو فتنے کا، پھر علماء کو چاہیے کہ وہ حکمرانوں کی مخالفت سے بہتر ہے کہ وہ گریز کریں تاکہ فتنہ نہ پھیلے۔ اب یہاں پر امیر عثمان رضی اللہ عنہ جیسا آدمی تھا جو علم اور مسائل کو سمجھتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلاف ورزی کی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، کوئی ان کے خلاف بات نہیں کی، ٹھیک ہے وہ نبی کی سنت ہے، اس کا اجتہاد وہ کرے۔ دوسری بات کہ تقلید کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابی رسول عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے علی کہتے ہیں کہ میں حدیث نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب ایک صحابی کی وجہ سے، عظیم خلیفہ راشد کی وجہ سے حدیث نہیں چھوڑی جا سکتی، تو بعد کے اماموں کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھوڑتے رہنا یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کا جواب ہے؟ کئی لوگ ساری زندگی رفلی دین نہیں کرتے۔ مجھے اسی عمرے پر ایک ساتھی نے بات سنائی، کہتا میں پشاور میں جب پڑھتا تھا تو میرا جو استاد تھا جو بخاری پڑھاتا تھا وہ کہتا ہے یار رفع الیدین کی حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کہتا ہے ایک رات میں نے سوچا کہ میں رفع الیدین ضرور کروں گا، نماز کے اندر کروں گا۔ کہتا ہے پھر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مذہب نہ خراب ہو۔ مذہب کیا ہوتا ہے؟ یہ امام صاحب کا مذہب، امام ابو حنیفہ کا مذہب نہ خراب ہو، میں نے اس لیے رفع الیدین نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا کہ چلو جماعت میں تو میں نہیں کر سکا، میں کمرے میں کروں گا۔ کہتا پھر میں کمرے میں کرنے لگا تو ایسے ہی میرے دل میں خیال آ گیا کہیں امام ابو حنیفہ ناراض ہی نہ ہو۔ پھر میں نے کمرے میں بھی نہیں کیا۔ کہتا میں کرنا چاہتا تھا، پھر میں نے کیا ہی۔ آپ اندازہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قدر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے۔ یقیناً میرے پاس الفاظ سخت ہیں لیکن یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ مقلد کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے امام کی قدر ہوتی ہے۔ امام کی قدر زیادہ ہوتی ہے، وہ امام کی مخالفت نہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، عمل جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا اس کو حدیثیں نکال کے دیکھ لو، اس سے کوئی حدیثیں ہیں کرو اس پہ عمل، وہ نہیں کرے گا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، خلیفہ راشد کی وجہ سے حدیث رسول کو نہیں چھوڑا۔ اور آج لوگوں کا مزاج یہ ہے اپنے امام کے قول کی خاطر صحیح حدیثیں دیکھتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں، صحیح حدیثیں صرف اس وجہ سے کہ میرے امام نے نہیں کیا ہے۔ ایک عالم دین نے نہیں کیا، اس نے کیا رفع الیدین کا مسئلہ یہ دلائل سے تعلق نہیں رکھتا، اگر دلائل کو دیکھا جائے تو رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اس کا دلائل سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام نے نہیں کیا، بس یہ وجہ نہیں ہے کہ اس پہ دلائل نہیں ہے۔ اور اسی طرح فاتحہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح آمین کا مسئلہ ہے، اسی طرح صف بندی کا مسئلہ ہے، لیکن
واللہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں خیر رکھی ہوتی ہے نا، وہ جب حدیث سنتے ہیں تو اس کے آگے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ باقی نہ ماننے والے بہانے، کئی لوگ یہ عذر دل میں لیے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی تو حدیثیں ہیں نا، اور بھائی دلائل تو پھر ہر کوئی رکھتا ہے اپنے گمان کے مطابق، جس کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، یہ بات تو ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہے، اور اسی طرح مرزا کو نبی ماننے والے بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہے، قبروں پر جانے والے بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہے۔ اگر خود ساختہ دلائل کا اعتبار کیا جائے پھر تو ہر ایک کے پاس ہے۔ اصل بات ہوتی ہے صحیح احادیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، اور ویسے بھی منیب آدمی کی علامت یہ ہوتی ہے، حق کو تسلیم کرنے والے آدمی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب حدیث رسول سنتا ہے اس کو مان لیتے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس میں انہوں نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ انگلیوں کا خلال کرنا یہ وضو میں نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث اس پر نہیں آتی۔ ایک شاگرد کھڑا ہو، کہنے لگا میرے پاس حدیث موجود ہے، کہنے لگے سناؤ۔ اس نے حدیث سنائی انگلیوں میں خلال کرنے کی صحیح حدیث۔ امام مالک سن کے کہنے لگے یہ حدیث تو صحیح ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسی مجلس میں امام مالک کہنے لگے میں اس پہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب آئمہ کا مزاج تو یہ تھا، لیکن متعصبین لوگوں کا حال یہ ہے کہ نبی کی صحیح حدیث سن کے سارے طریقے جان کے آگے سے یہ کہہ دینا کہ میرے امام کا نظر میں نہیں مانتا۔ آپ اندازہ کیجیے علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، ان کی وجہ سے ایک حدیث چھوڑنے کو تیار نہیں، اور ہم ایک امام جو کہ امتی ہے اس کی خاطر سینکڑوں اور ہزاروں حدیث قربان کرتے ہیں۔ بلکہ اصول کرخ یہ ایک رسالہ میرے پاس اوپر پڑا ہوا ہے، صفحہ نمبر 12 پہ انہوں نے ایک اصول ذکر کیا تھا کہ ہمارے حنفی مذہب کا یہ اصول ہے کہ ہر وہ حدیث یا ہر وہ آیت جو ہمارے امام کے مذہب کے خلاف ہوگی اس میں تعویل کریں گے، یہ کہیں گے یہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ ختم ہو چکی ہے، لکھی باتیں ہیں۔ اسی پر ان حنفی علماء کا عمل ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اکثر جب حدیث آتی ہے تو لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں چھوڑو حدیث کو، امام ابو حنیفہ تم سے زیادہ سمجھتے تھے، امام صاحب کو نہیں پتا تھا، گویا کہ امام کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں کہ جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ امام کو نبوت جیسا علم دیتے ہیں کہ جس طرح نبی کے علم میں ہر چیز ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے رب العالمین بیان کرتا ہے، نبی کو بتا دیتا ہے، وہ سمجھتے اسی طرح امام کے علم میں بھی ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کا دین سے تعلق ہے۔ یہ وہ تعصب ہے، یہ وہ گمراہی ہے جس کی وجہ سے بہت امت کے اندر فتنہ پھیلا، امت کے اندر 4 گروہ بن گئے، 4 مسلح حرم کے اندر بچتے رہے۔ یہ سب کی سب خرافات اور یہ بدعات دین کے اندر تقلید کی وجہ سے داخل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حدیث رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنی عادت کی وجہ سے، امام کی وجہ سے، مولوی کی وجہ سے ہم حدیث کو نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس میں ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا